الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ تمام چیزیں جو ایمانی صفات کے خلاف ہیں، توحید کے خلاف ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دین میں غلو، جو مقام اللہ کا ہے وہ مقام اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کے مخلوقات میں سے کسی کو دے دیا جائے، اس کا نام غلو ہے، افراط اور تفریط ہے۔ اللہ کی جو صفات ہے ان صفات کو کسی اور میں مان لینا، قبول کر لینا، یہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شرک ہے اور دین میں غلو ہے، شرک ہے، اور وہ بھی شرک جو شرک اکبر ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے اختیارات کو انبیاء علیہم السلام کو نہیں دیا، فرشتوں کو نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اختیار نہیں دیا گیا جو اختیار اللہ کے پاس ہے، طاقت کی، قوت کی، نفع نقصان پہنچانے کی۔ مشہور حدیث آپ بار بار سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا تھا، بھتیجے، اگر سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوق مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں فائدہ پہنچا سکتے، کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، مگر اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا کہ اللہ چاہے گا، جو اللہ نے اس کے قسمت میں، تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ساری طاقت مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اور قلم خشک ہو چکا ہے۔ تو جو مقام اللہ کا ہے وہ مخلوقات میں سے کسی کو نہیں، وہ مقام نہیں مل سکتا، اور جو درجہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو دیا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہیں، مراتب ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام کا درجہ کوئی نہیں پا سکتا۔ اور انبیاء علیہم السلام میں بھی اللہ نے ہر ایک کے درجے کو مختلف رکھا ہے۔ ایک پیغمبر کو ایک پیغمبر پر فضیلت دی، ان کو اونچا مقام دیا۔ اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کر سکتا ہے، اللہ کے فیصلے پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، اف نہیں کر سکتا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت، ہم نے ان میں سے بعض پر فضیلت میں ہم نے ان کو درجے دیے ہیں، بلند کیا ہے۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام میں اللہ رب العالمین نے جو درجہ اپنے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، وہ درجہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا، فرشتوں کو نہیں دیا گیا، کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہیں، مراتب ہیں، ان کو اسی مقام پر رکھنا چاہیے، اور اسی کا نام غلو ہے
کہ اللہ کا درجہ مخلوقات میں سے کسی کو دے دیا یا نبی کا درجہ مخلوقات میں سے کسی کو دے دیا، اسی کا نام غلو بھی ہے، اسی کا نام شرک اکبر بھی ہے۔ یہ غلو کیا تھا یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے کلمہ تھے، اللہ کے رسول تھے، بڑا عظیم معجزہ کہ اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا۔ بچپن میں گہوارے میں انہوں نے بات کی اور اقرار کیا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ ایک معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگ گئے، اور پھر یہی نہیں، حضرت مریم کو نعوذ باللہ اللہ کے بیوی قرار دے دیا گیا۔ اسی کا نام غلو ہے۔ اور قرآن نے انہی کے بارے میں کہا کہ یا اہل الکتاب ہے، اے کتاب والو، اس سے مراد تورات کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، آگے مت بڑھو، کمی بیشی مت کرو، جو تم کر رہے ہو اس کا حکم نہ تورات کے اندر ہے نہ انجیل کے اندر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے، ہمارے رسول تھے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پر ایسی کوئی بات مت کرو اللہ کے خلاف، توحید کے خلاف، مگر ہاں حق کی بات کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ رب العالمین نے علم و فضل میں بڑا درجہ، بڑا مقام دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ کہتے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ جب نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین شروع کی، توحید پھیلانا شروع کیا، انہی کے زمانے میں جو ان سے پہلے نیک لوگ گزر چکے تھے، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، جس سے نوح علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ نصر کو۔ پھر تفسیر میں یہ بات آتی ہے، محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ ود، سواع، یغوث، نصر، یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بڑے اچھے لوگ تھے، پہلے جو گزر چکے۔ ان کی وفات کے بعد شیطان نے اس قوم کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، یادگار کے طور پر ایک پتھر نصب کر دیا، ان کے نام سے موسوم کر دیا۔ ان پتھروں کے پاس وہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ نسل جب چلی گئی تو اس کے بعد شیطان اور آگے بڑھا۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اسلاف کا، سلف کا، صالحین کا، صحابہ کا، تابعین کا اس بات پر متفق ہیں کہ جب وہ لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، تو اولاً یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے۔ اس آج ہمارے اور آپ کے اس دور میں بہت سے مقام پر دیکھا گیا ہے،
قبروں کے مجاور بنتے ہیں، پھر ان کے مجسمے بنائے گئے، پھر عرصہ دراز گزرنے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان تمام باتوں کا علم تھا، قرآن آپ پر اتارا گیا، آسمانی علم آپ کو دیا گیا، اور دنیا سے اس چیز کو آپ مٹانے کے لیے آئے تھے، ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے زمانے میں، جب کہ آپ آخرت کا سفر کرنے والے تھے، دنیا چھوڑنے والے تھے، یہود و نصارہ کا نقشہ آپ دیکھ چکے تھے، اپنے راہبوں کو، رہبان کو، اپنے علماء کو ایک حیثیت سے رب مان لیا تھا۔ وہ جو کہتے تھے اسی پر ان کا ایمان تھا، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، اور اس ایمان میں رب بنانا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میری تعریف کرنے میں حد سے آگے مت بڑھ جانا، جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، اتنے بڑھے کہ اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قل هو اللہ نازل فرمائی، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، مبرہ ہے اور منزہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ایک بندہ ہوں، آپ عبداللہ و رسول تھے، اللہ کے بندے بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، تو آپ نے منع فرما دیا اپنی امت کو قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے کے لیے، کہ دیکھنا یہود و نصارہ کی طرح مجھے حد سے زیادہ آگے مت بڑھا دینا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کے پیغام کو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا فقولو، یہ کہو تم عبداللہ و رسولہ، آپ اللہ کے بندے بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والغلو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا غلو سے بچتے رہنا۔ غلو کہتے ہیں کسی کو حد سے زیادہ آگے بڑھا دینا تعریف میں، جو اس کا مستحق نہ ہو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو، یعنی تم غلو سے بچتے رہنا، افراط تفریط سے بچتے رہنا، حد سے زیادہ تعریف نہیں کرنا۔ تم سے پہلے لوگوں کو غلو یعنی تعریف میں مبالغہ اور حد سے تجاوز ہی اس نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اپنے انبیاء علیہم السلام کی تعارف میں، تعریف میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہلک المنطعون، منطعون کہتے ہیں غلو کرنے والے، حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے والے کسی کی تعریف میں، یعنی غلو کرنے والے، حد سے بڑھ جانے والے ہلاک ہو گئے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قالہا ثلاثاً، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ یہ ہلاک ہو گئے، یہ ہلاک ہونے والے ہیں جو اپنے نبیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ولیوں کو حد سے زیادہ مقام دے دیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔